السلام علیکم ناظرین، پروگرام گمنام شہید کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ظفر عباس کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس۔ ناظرین، آج 14 اگست کی رات ہے۔ ناظرین، اگر آپ ماضی کے دریچوں میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دنوں میں کتنے معصوم لوگ شہید ہوئے ایک عرض پاکستان کی خاطر، ایک ملک خدا داد پاکستان کی خاطر۔ اپنی اس مٹی کی محبت اور اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانیں دی اور ان کو، ان معصوم جانوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ وہ یہ مسلمان لوگ تھے جو اپنا ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے، عرض پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے آئے اور یہ ملک حاصل کیا۔ ناظرین، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں 2008 میں۔ 2008 میں بھی ایک خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن تھانے کے بالکل قریب دبئی چوک میں، ناظرین، ایک ملک دشمن غدار وطن اپنے پیٹ پر کئی کلو بارود باندھ کر ایک انسپیکٹر کو شہید کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ اور ناظرین، صرف ایک انسپیکٹر نہیں، تقریباً 22 لوگ شہید ہو گئے موقع پر اور تقریباً 100 کے قریب لوگ شدید زخمی ہو گئے، اور ایسے زخمی کہ شاید ان میں سے کچھ ہی بچ پائے ہوں گے، اور وہ بھی اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے یہ وہ جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ وطن اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا کہ آج بھی اس کی یاد منانے کے لیے لوگ آج کی رات کو ایک جشن کی صورت میں منانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ناظرین، اس رات کو سڑکیں اس طرح آباد ہوتی ہیں کہ جس طرح کوئی جشن ہو۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ لاہور بلکہ پورے پاکستان کے سب شہروں کو، ان کی بلڈنگوں کو جو کہ برقی کمکموں سے جگمگا رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے ناظرین سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ اور اس ظالم شخص نے آج کی رات کا انتخاب کیا کہ آج کی رات جب سڑکوں پر لوگ ہوں گے تو یہ خون کی ہولی کھیلے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ملک کے شہریوں کو شہید کرے گا، اور وہ زمین، وہ مٹی جس سے ہمیں اپنے وطن کی خوشبو آتی ہے، اس کو ان لوگوں کے خون سے رنگین کرے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس رات کو شہر کی سڑکوں پر گہما گہمی ہوتی ہے، اسی طرح پولیس بھی ان کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر ہی ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ ناکے لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ پولیس حفاظت کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پر جو ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں پہ اشارے ہوتے ہیں یا کہ کوئی ایسے چوک ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ بھی پولیس تعینات ہوتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جائے، کیونکہ پولیس کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا۔ تو ناظرین، 13 اگست کی رات تھانے سے انسپیکٹر ریاض عباس، جو کہ ایس ایچ او تھے تھانہ اقبال ٹاؤن کے، اور انویسٹیگیشن کے ایس ایچ او تھے جعفر حسین بلوچ، وہ بھی سب انسپیکٹر جعفر حسین بلوچ اور انسپیکٹر ریاض عباس، یہ تھانے سے نکلتے ہیں
اپنے علاقے کی حفاظتی اقدامات جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو ناظرین، جیسے ہی تھانے سے نکل کر ایک راؤنڈ لگا کر اس چوک میں ناظرین پہنچتے ہیں تو اچانک سب انسپیکٹر جعفر حسین کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑتی ہے جس کی آنکھوں میں خون نظر آتا ہے۔ ناظرین، اس شخص کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک موت جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اچانک جعفر حسین سب انسپیکٹر گاڑی سے اترتا ہے اور بھاگ کر اس شخص کو، جب یہ گاڑی رکتی ہے تو وہ شخص اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، ان کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے جس گاڑی میں انسپیکٹر ریاض عباس اور سب انسپیکٹر جعفر حسین تھے۔ انسپیکٹر ریاض عباس گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ سب انسپیکٹر جعفر حسین بیٹھے تھے، اور جس طرف سب انسپیکٹر جعفر حسین بیٹھے تھے اسی طرف وہ کرمنل ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ سب انسپیکٹر جعفر حسین کو شاید یہ پتہ چل گیا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہ یہ ظالم انسان شاید یہاں پر کوئی موت کا کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ اس کی طرف تیز قدموں سے جاتا ہے اور اس کو دھکا دے کر اس کو بہت پیچھے کی طرف پھینکنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں سے دور ہو جائے، اور اسی اثناء میں وہ ظالم انسان سب انسپیکٹر جعفر حسین کو بغل گیر کرتا ہے اور ساتھ ہی بلاسٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ بارود جو اپنے پیٹ پر باندھ کے وہ لایا تھا، وہ بارود جب پھٹتا ہے تو سب انسپیکٹر جعفر حسین اور اس کے قریب کچھ پولیس اہلکار جو اس چوک میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ناظرین، یہ عالم تھا وہاں پر گزرنے والے لوگوں کا کہ لوگوں کے اعضاء جو تھے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور وہاں کی در و دیوار پر ناظرین وہاں پہ ساتھ ہی قریب بس سٹاپ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس بس سٹاپ پہ اس کی دیواروں پہ خون کی ایسی تاریخ رقم کی گئی کہ آج بھی اس بس سٹاپ کی دیوار سے ناظرین خوف آتا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے جتنی بھی دیواریں تھیں لوگوں کے اعضاء کٹ کے ان دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہ ایک ظلم تھا جو وہاں پہ ہوا۔ ناظرین، لوگ وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، میڈیا وہاں پہنچ گیا۔ ناظرین، انسپیکٹر ریاض عباس یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور جعفر حسین سب انسپیکٹر کی لاش کے قریب آتا ہے۔ ناظرین، انسپیکٹر جعفر حسین انسپیکٹر ریاض عباس کو دیکھتا ہے، لیکن شاید ناظرین اس کی سانسیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ اپنے خالق حقیقی سے مل چکا تھا۔ انسپیکٹر ریاض عباس اس کو دیکھتا ہے۔ انسپیکٹر ریاض عباس کے بقول انسپیکٹر ریاض عباس کہتا ہے کہ جعفر حسین، میں تیرا یہ خون ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ اس تہیے کے ساتھ وہ انسپیکٹر جعفر حسین کی لاش کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا ہی کہوں گا ناظرین کیونکہ وہ کئی ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی۔ اکٹھا کر کے ناظرین اس کو تھانے لے کے جاتے ہیں، اور اسی اعزاز کے ساتھ جس اعزاز کے ساتھ وہ تھانے میں آتا تھا، اسی اعزاز کے ساتھ اس کی لاش کو وہاں سے ناظرین رخصت کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے عاصم جمیل صاحب، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی بخشی۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس دن حادثے میں یہ کیسے بچے۔ جی عاصم صاحب۔ جی، میرا نام عاصم جمیل ہے۔ بس میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ایک قیامت کی رات تھی۔ بڑا جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، شاید وہ ہم سے زیادہ قیمتی تھے، اللہ کو زیادہ پیارے تھے۔ میں اس چیز پہ اپنے آپ پہ فخر ہی کر سکتا ہوں کہ چلو ہمیں کچھ اور اللہ پاک نے زندگی میں جینے کا موقع دیا۔ ہوا یہ کہ میرا پرنٹنگ پریس ہے لکشمی چوک میں، تو میں وہاں سے نارملی 6-7 بجے گھر آتا ہوں۔ میں وہیں سے آ رہا تھا تو گھر سے میری بیٹی ماشاءاللہ اب تو گریجویٹ ہو گئی ہے، اس نے مجھے کہا کہ پاپا گھر میں فلیگ ہے تو مجھے وہ ایک بانس کا وہ نا پول چاہیے جس میں لگانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آتے جاتے یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ نزدیک ہے، یہاں سے لے جائیں گے تو گھر نزدیک ہے۔ میرا گھر یہاں نیلم بلاک میں تھا۔
میں یہاں پہ آیا, میں نے بندے سے بات کی, وہ مجھے ایک پول مل بھی گئی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, یہ جس طرح یہ پول لگے ہوئے جی ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی, جیسے ہر سال یہاں پہ اس طرح کے یہ 14 اگست کی چیزیں بیچتے ہیں, تو سیم ایسا ہی تھا. اس وقت ایکسائٹمنٹ کچھ زیادہ تھی, اس دفعہ چلو محرم ہے تو تھوڑا فرق ہے. تو ہوا یہ کہ میں بندے سے بات بھی کی, مجھے وہ پول پسند بھی آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ بائک میں اکیلا لے جا نہیں سکتا, ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے سوچا کہ کسی کو گھر سے لے آتا ہوں, میں بھی میری بیٹی نے یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں لینی تو اس کو لے آتا ہوں. میں وہاں سودا کر کے نکل گیا. میں گیا تو گھر پہنچا, میں نے نیچے سے آواز دی کہ بیٹا وہ چلیں, میں آپ کو پول بھی لے دیتا ہوں اور وہ جو چیز چاہیے وہ بھی لے لیں. تو بس میری وائف نے اتنے کہا کہ کھانا ریڈی ہے, اگر آپ آ جائیں 2 منٹ کھانا کھا کے چلے جائیے گا. تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو پھر بھی میں نے کہا چلو اب اس نے کہہ دیا تو کھا لیتے ہیں. وہ میں کھانا کھانے اور یعنی ٹوٹل پروسیس میں اوپر گیا, ہاتھ دھوئے, کھانا کھایا, کوئی 15 سے 20 منٹ لگے. 20 منٹ کے بعد ایک دم سے بڑا زوردار ایک دھماکہ ہوا. تو چونکہ اللہ معاف آپ کا کرے, گھر قریب ہی ہے اس کا سر یہ نیلم بلاک ہے نا, یہاں پہ پاس ہی ہے. تو بڑا زوردار دھماکہ ہوا. تو اس وقت اللہ معاف کرے کچھ ایسے لاتے گاہے بگاہے ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں. تو مجھے تھوڑی ٹینشن ہوئی کہ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے. تو اکثر ہم لوگ اپنے آپ کو دل کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یار لگتا ہے کوئی ٹرانسفارمر پھٹا ہے. لیکن ہم نے ٹی وی لگایا تو جناب سارا مسئلہ ہی الٹ ہو گیا. دیکھا کہ مارکیٹ میں مین چوک پہ, تو میں تو سکتے میں آ گیا. میری بیوی نے کہا کیا ہوا, کھانا چھوڑ دیا. میں کہا یار میں تو ابھی وہاں کھڑا ہوا تھا, تو میں تو وہ پول کا ریٹ بھی کر لیا, اور صرف مجھ سے وہ اکیلے سے پکڑا نہیں گیا, تو میں گھر آ گیا ہوں. تو یہ آپ مجھے کھانے کے لیے نہ روکتی تو میں تو ابھی پھر واپس ادھر ہی تھا. تو میرا ایک دوست ہے یہاں پہ, اس کے بڑے بھائی بھی اسی حادثے میں یہاں شہید ہوئے تھے, اور ایک ہمارے محلے میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, تو ان کا بیٹا اپنے طور پہ یہاں پہ آیا تھا. اس کا آج تک بھی نہیں پتہ چلا ہوا کہاں ہے. وہ بیچارے کا جنازہ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کہاں اس کی ہڈیاں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بچا لے تو وہ پہاڑ کے نیچے سے بچا لے, اور نہیں اس کو منظور تو لوگ بیڈ پہ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں. تو بس میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ زندگی میں کبھی قیامت تک پاکستان میں یا عالم اسلام میں کہیں پہ بھی ایسی رات دوبارہ نہ آئے. ناظرین, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب انسپکٹر جعفر حسین کا, جو بھانپ کیا تھا اس ظالم کو دیکھ کر. شاید اس کا ارادہ 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے کا تھا, لیکن سب انسپکٹر جعفر حسین نے اس کے آگے ڈھال بن کر 80 لوگوں کی جانیں بچا لی, اور کئی 100 شاید زخمی ہو جاتے, لیکن 100 کے قریب لوگ شدید زخمی ہو گئے. کچھ لوگ ایسے بھی ظاہر اس میں ہوں گے جو معذور ہو گئے اپنے ہاتھوں سے, کچھ ایسے بھی ہوں گے ناظرین جو معذور ہو گئے اپنے پاؤں سے. تو کیسی زندگی گزار رہے ہوں گے وہ لوگ. آئے ناظرین, 2008 کے اس انسیڈنٹ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں میڈیا کی نظر سے, کہ اس وقت کے اخبارات نے اور چینلز نے کیا دیکھا, کس طرح یہ واقعہ پیش آیا. ناظرین, ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن, جو کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں بیٹھ کر یہ ساری کارروائی کر رہا تھا. ناظرین, اس خوشی کی رات کو غم میں کس نے بدلا؟ یہ خونی کھیل کس نے کھیلا؟ یہ ظالمانہ کارروائی کس نے کی, کیوں کی, اور کس پر کی, اور کیسے کی؟ ناظرین, یہ کئی سوال ہیں,
جس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ غدار وطن کون تھا جس نے ہماری اس پاک سرزمین کو خون سے رنگین کیا۔ یہ ایک گینگ تھا جس کا نام تھا منع خان۔ یہ منع خان گینگ ناظرین افغانستان میں اس کی جڑیں تھیں۔ یہ افغانستان میں رہتا تھا اور پاکستان میں اس کے بہت سے کارندے کام کرتے تھے جو اس کے ایک ایک اشارے پر ناچتے تھے اور اس طرح کی بے شمار کاروائیاں کرتے تھے۔ ناظرین، خاص طور پر 13 اگست کی اور 14 اگست کی درمیانی رات، اس جشن کی رات کو کس پر حملہ ہوا؟ وہ تھے انسپیکٹر ریاض عباس، جو تھے تھانہ اقبال ٹاؤن کے ایس ایچ او۔ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو اس بلاسٹ میں شہید کرنے کا منصوبہ جو منع خان نے تیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تو بچا لیا، لیکن جس میں سب انسپیکٹر جعفر حسین شہید ہو گئے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں انسپیکٹر ریاض عباس سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم جمیل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ایک غمناک واقعہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 اگست 2008 کو مون مارکیٹ تھانے پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ اس وقت کے ایس ایچ او جناب انسپیکٹر ریاض عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اس واقعہ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ جی ریاض صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ ریاض صاحب، اس وقت کی تمام انویسٹیگیشن میں اور ٹی وی چینل اور جتنے اخبارات میں سرخیاں چھپتی رہیں، اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ ایک نام سامنے آیا جس میں منع خان گینگ کا نام تھا۔ آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ منع خان کون تھا اور کہاں سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو منع خان گینگ تھا نا، اس کا نام تھا اب جو اس کا سرگنا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن عرف منع خان۔ رانا محمد سلیم، جہانگیری، حافظ اشفاق اور وارث خان اور ندیم عرف صابی اور مختلف اس قسم کے تھے اس گینگ میں شامل، جس میں وارث خان یہ علاقہ غیر کا تھا اور یہ منع خان اور باقی جو میں نے نام لیا نا، یہ ڈسٹرکٹ قصور کے رہائشی تھے۔ جی جی۔ تو یہ ڈسٹرکٹ قصور کے رہائشی تو ضرور تھے، لیکن ان کا لنک افغانستان میں تھا۔ ان کے کافی ارکان وہاں پہ تھے یا جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا، لہٰذا ان کا تعلق قصور میں رہتے تھے، تعلق ان کا افغانستان میں تھا۔ سر، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اس خطرناک گینگ کو آپ نے گرفتار کیا تھا، تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے ان کو کیوں گرفتار کیا تھا؟ یہ جو منع خان گینگ تھا نا، یہ کرائم کے حوالے سے نا پورا پنجاب بلکہ پاکستان کو وانٹڈ تھا۔ بینک ڈکیتی، رابری اور خاص طور پہ اغوا برا تاوان اور بڑی بڑی وارداتیں یہ کر رہے تھے، اور کروڑوں روپے پہ لوگوں کو اٹھانا اور فتوان لینا۔ تو ایک ہمارا لاہور میں بھی کافی وارداتیں یہ کر رہے تھے، جس میں ایک برکت مارکیٹ میں ایک فرخ آسم صاحب تھے، ان کی تھی منی ایکسچینج کی ایک پریمیئر کے نام سے تھی۔ پریمیئر کے نام سے۔ جی۔ تو اس پہ انہوں نے واردات کی 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کی، وہ یعنی کہ وہ انہوں نے رابری کی۔ جی۔ تو اس رابری کے بعد پورے لاہور میں ٹیمیں بنی گرفتار کرنے کے لیے۔ تو ایک ٹیم میرے یعنی کہ نگرانی میں تھی، تو ساری بھی اس کے گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں ریڈز وغیرہ مختلف کر رہے تھے۔ اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ یہ گینگ نے ہی وہ واردات کی ہے، لیکن جب میرے پاس اس کی انفارمیشن کچھ ایسی ملی، خاص طور پہ اس جو واردات میں نا کچھ ڈالرز بھی گئے تھے اور اس قسم کے، تو وہ نا مجھے پتہ چلا کہ قصور میں ایک جگہ پہ نا ڈالر کسی کو دیے، تو وہاں سے مجھے اطلاع ملی۔ میں قصور میں پہلے میری کافی عرصہ نا وہاں پہ پوسٹنگ رہی، مختلف جگہوں پہ میں ایسا ہو رہا تھا۔ تو یہ اس حوالے سے اوپر سے یہ مجھے انویسٹیگیشن مل گئی، اور میں اس ٹیم کا ایک انچارج بھی تھا اس کو گرفتار کرنے میں۔ سر میرے خیال سے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ جو پریمیئر منی ایکسچینج والے تھے یہ تو برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں تھے، اور آپ تھانہ مون مارکیٹ کے ایس ایچ او تھے، تو یہ کیس آپ کے پاس کیسے آیا؟ برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں آتا ہے، اور وہ ہمارا علاقہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ میرا علاقہ اقبال ٹاؤن تھا، میں اقبال ٹاؤن کا ایس ایچ او تھا۔ تو اسپیشلی آپ کو ہی کیوں دیا گیا؟ ڈویژن بھی تھا،
بس مختلف ٹیم میں، میں نے بتایا نا مختلف ٹیم میں، جس میں مجھے بھی یعنی کہ بتایا ایک ٹیم بنائی گئی کہ انسپیکٹر ریاض میری نگرانی میں کہ میں ان کو گرفتار کر سکوں. خاص طور پہ پھر CIA کی بھی ٹیمیں تھیں جی جی. اور مقامی SHO جو اس ٹائم مالڈا ڈویژن تھا وہاں پہ بھی ان کی ٹیمیں بنی ہوئی تھی. کافی بڑی واردات ہوئی تھی. تو میری نگرانی میں جو ٹیم تھی میں اس کے ساتھ یعنی کہ وہ مختلف جگہوں پہ ریڈ کر رہا تھا. جی. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی مہربانی کرنی تھی، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ مدد دی اور میں نے اس کیس کو سب سے پہلے ٹریس کیا. سر یہ میں پوچھنا چاہوں گا، میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ ان کو آپ نے کیسے ٹریس کیا؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ افغانستان میں تھے، کچھ وہ نا مجھے اطلاع ملتی ہے کہ قصور کے ایک علاقے میں نا وہ ڈالر دیے گئے ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ رقم دی گئی ہے، کچھ چیزیں خریدی گئی ہیں. تو یعنی کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ تھی نا، 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے چھینا گیا، اب لے گئے یہ. انہوں نے پھر اپنے حساب سے وہاں پہ چیزیں بھی خریدی. تو وہ مجھے اس حوالے سے پھر میں نے وہاں پہ ان کی تصویریں، ان کا وہ وہاں پہ میرے پاس پرانا ریکارڈ تھا ان کے جو پہلے جرائم تھے، جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے پہلے وارداتیں کی ہوئی تھیں اسی طرح کے غواب راتوان دوسری اس طرح کے. ہاں جی. تو مختلف جگہوں پہ ان کی تصویریں بھی تھیں، وہ دکھائیں. پھر اس حوالے سے بھی مجھے یہ کنفرم ہو گیا یہی کہیں گا. پھر خاص طور پہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ میں نے ڈالرز کے وہ بھی میں نے پتہ چل گیا کہ یہ ادھر سے ان کی وہاں پہ گیا ہے، وہاں پہ پریمیئر جو ایکسچینج ہے وہاں سے بھی سنیچ ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ریڈ کیا. ریڈ کرنے کے بعد میں نے ایک اطلاع ملی وہاں پہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بڑا خطرناک گینگ تھا. انہوں نے کافی انکاؤنٹر کیے ہوئے، پولیس افسران بھی شہید کیے ہوئے اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے ویسے بھی میرا خیال ہے کہ تعداد ہی اس میں آپ کچھ نہیں بتا سکتے کتنے کہ انہوں نے غواب راتوان میں لوگوں کو مارا ہوا ہے، قتل کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے خطرناک گینگ تھا. میں نے پھر وہاں پہ ریڈ کیا، اطلاع ملی، وہ کافی دیر ہماری فائرنگ ہوتی رہی. میں نے اپنی امداد کے لیے مختلف ایلیٹ فورس ہوئے وہ سارا لے کے پھر تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے کامیابی دی جس میں اس کے تقریباً 4-5 میں نے پکڑ لیے، باقی فرار ہو گئے تھے. اور اس سے ایک تو میں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اوپر میں نے جو نا وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب میں نے ان سے پیسہ ریکور کر لیا. ہاں پیسہ بھی ریکور کر لیا تھا. تو وہ اب وہ ملزم بھی میرے پاس آ گئے تو وہ میں نے حوالات میں بند کر دیا، ان کو گرفتار کیا. اور جیسا کہ پتہ تو سب کو پتہ، میڈیا بھی ابھی آ گیا تھا، تو وہ گرفتار اور پیسے بھی ریکوری بھی آ گئے تھے. تو وہ ریکوری بھی یعنی کہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپنے وہ ریکوری بھی جمع کرائی رکھی تھانے میں. تو وہ اس حوالے سے یہ میں نے گینگ گرفتار کیا تھا. تو جو آپ کا یہ سوال آپ نے کیا نا کہ وہ اس ہم نے وہ کیوں گرفتار کیا، تو مجھے ایک ٹیم میرا ٹیم یعنی ہم تھی جس نے یمن خان کو گینگ کرنے کے لیے بنائی ہوئی افسران کی طرف سے. تو اس حوالے سے میں نے ان کو گرفتار کیا. بعد میں سر ہم نے اخباروں میں یہ بھی پڑھا کہ پہلے تو لوگ اس کو کوئی دوسرا کوئی سمجھ رہے تھے، جیسے خودکش حملہ ادھر ادھر ہوتے تھے ویسے ہی اس کو سمجھ رہے تھے. بعد میں اخبارات سے اور جو اس کی انویسٹیگیشن پتہ چلا کہ یہ خاص طور پہ آپ پر حملہ ہوا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بات اس طرح ہے کہ جب میں نے یہ پکڑ لیا نا تو آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عبد الرحمان خان جو منہ خان جس کا میں نے آپ کا نام لیا نا، اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ تھا. وہاں پہ وہ ہوتا جاتا تھا، بہت زیادہ وہاں پہ اس کے تعلقات تھے، تو رہتا بھی وہاں بہت زیادہ وہاں پہ تھا. اور تو اس حوالے سے جب میں نے یہ پکڑا نا تو پہلے تو 1 کروڑ روپیہ یعنی کہ میں نے برآمد کیا. کچھ اس کے میں نے ساتھی بھی گرفتار کر لیے. تو مجھے ایک دن نا میرے موبائل پہ ایک کال آتی ہے افغانستان سے. تو وہ مجھے نا پہلے تو کہتے ہیں کہ آپ نے منہ خان گینگ کو گرفتار کیا، وہ بھی چھوڑ دو اور پیسے بھی ہمیں واپس دو. سر یہ بتائیے کہ جو افغانستان سے آپ کو فون کالز آتی رہیں وہ آپ کے کس نمبر پر آتی تھی؟ تھانے کے نمبر پر آتی تھی یا آپ کے پرسنل نمبر پہ؟ میرے پرسنل موبائل نمبر تھا 0301415541. اس پہ آتی تھی کالیں. اور باقاعدہ میں اس کا اپنا روزنامے میں اندراج بھی کرتا تھا، اپنے افسران کو بتایا، ایجنسیز کو بتایا، مختلف سارے اس پہ کام کر رہے تھے. مسلسل کافی ٹائم آتی نہیں کالیں آپ کو؟ جی یہ تقریباً مجھے 15 سے 20 دن میں تقریباً ہر ایک دن بعد کالیں آتی تھی. یہ بھی پتہ چلا ہے سر کہ انہوں نے ان کالوں کے جو آپ نے بعد میں بیان بھی دیے کہ ان کالوں کے دوران انہوں نے اسپیشلی آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ پر حملہ کریں گے. آپ کو بتاتا ہوں وہ اس وہاں سے لینا آپ نے. تو
اچھا، تو ایک دن مجھے نا کال آتی ہے افغانستان سے، تو وہ کہتا ہے کہ میں منع خان، یعنی کہ منع خان میرا بھائی ہے، تو ہمارا یعنی کہ دوست ہے، تو ہم پاکستان میں خودکش حملے کرتے ہیں اور کراتے بھی ہیں، تو آپ کے پاس یہ ہماری رقم بھی اور پیسے بھی واپس کریں، نہیں تو ہم آپ کو خودکش حملے میں اڑا دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ زندگی جو ہوتی ہے، یہ جو میری زندگی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو مجھے آپ کو تو کر رہے اس کے فون کرنے سے مجھے کوئی خوف شوق نہیں ہے کہ آپ مجھے زندگی سے ڈرا رہے ہیں، موت سے ڈرا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اس کی کالیں پھر آتی رہی، میں اپنے افسران کو بتاتا رہا، بلکہ میرے تک سارے تھانے کو پتہ تھا اور بھی لوگوں کو پتہ تھا، تو اس حوالے سے میں نے ان کی کون سی بات مانی تھی۔ تو یہ وہ کالیں کرتے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے، وہ ریڈ بھی کرتے رہے، وہ منع کرتے تھے۔ منع خان فرار ہو گیا تھا اس ٹائم، منع خان پہ میں مختلف جگہوں پہ پھر اور ریڈ کر رہا تھا، تو اس حوالے سے ہمارا وہ ریڈوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور میں نے ان کا وہ کہنا بھی نہیں مانا۔ وہ جو آپ کا قصور میں آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اس میں منع خان بذات خود بھی موجود تھا اپنے گینگ کی طرف سے؟ جی جی جی، جس میں یہ سارے پکڑے جاتے ہیں نا، یہ منع خان یہ فرار ہو گیا تھا، اور باقی جو جب پکڑے گئے تھے تو وہ باقی پکڑے گئے، یہ فرار ہو گیا تھا۔ ریاض عباس صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 15-20 دن تک آپ کو تھریڈ کے لیے فون کال آتی نہیں، تو جس دن یہ واقعہ ہوا 13 اگست 2008 کو، کیا اس دن بھی آپ کو کوئی کال آئی؟ جی، میں نا آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف مجھے کالیں آتی رہی پہلے۔ تو 13 اگست شام کو، اس ٹائم اس رات یہ تھا نا جشن آزادی کا وہ رات تھی، تو لوگ کافی روڈوں پہ تھے، جشن کا ایک سما ہوتا ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے ڈیوٹی بھی کافی لگی ہوئی تھی۔ شام کو نا جب نفری 5 بجے میں نے یعنی کہ ساری اکٹھی کی، تو پھر کال آئی تقریباً اسی ٹائم، تو اس کال کو میں نے پھر تقریباً سب کو سنایا بھی یہ سب سن لیں کہ آج اس نے یہ کہا ہے کہ یہ آج آپ کو یعنی کہ آج ڈیڈ لائن ہے، آج یعنی کہ آج کا آپ کو آخری دن ہے، آخری، تو یا تو ہمیں یہ پیسے بھی واپس کر دو، بندے بھی چھوڑ دو، تو یا آج ہم نے آپ کو مار دینا ہے۔ تو میں نے پھر سب ملازموں کو بریف کیا، ان کو یعنی کہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے، جہاں بھی ڈیوٹی ہوگی آپ نے یعنی کہ اس دن ہوتے ہیں اکثر ہماری ڈیوٹی اس طرح ہوتی ہے کہ چوکوں میں نا زیادہ زیادہ ملازم کھڑے کر دیتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو میں نے یعنی کہ انہیں بریف کیا کہ آپ نے ایک ایک دو کر کے کھڑے ہونا ہے، تو باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ باقی دھمکیاں تو پھر ملتی رہتی ہیں۔ تو اس رات وہ پہلے 5 بجے آئی کال، پھر اس کے بعد میں تھانے میں ہی تھا، تو 9 بجے پھر دوبارہ کال آئی۔ اچھا، 9 بجے تو جو کال آئی نا، تو وہ تو اس نے یہ کہا کہ ریاض عباس صاحب خودکش ہم نے باہر بھیج دیا، تم باہر نکلو، اور باہر نکلو گے تو ہاں، یا اگر نہیں نکلو گے تو ہم تھانے کو بھی اڑا دیں گے۔ اچھا، اور وہ خودکش باہر آ گیا ہے۔ اور اتنی مشکل سچویشن میں پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر فیصلہ یہ بڑا دلچسپ کیا میں نے، پہلے تو سوچا کہ میں بیٹھا رہوں۔ اچھا، آپ نے اچھا سوال کیا۔ پہلے میں نے کہا بیٹھا کروں انتظار کروں، پھر میں نے سوچا کہ میں نے مرر کو بلایا، میں نے کہا یار کتنے لوگ تھانے میں ہیں، اس نے کہا جی 50-60، وہاں پہ اور بھی یعنی کہ ٹریفک اور مختلف یعنی کہ وہاں پہ ہمارے تھانے میں نا تھی نفری ٹریفک کی، اور مختلف انویسٹیگیشن کے بھی تھے، اور مختلف لوگ بہت زیادہ لوگ بھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ بیٹھا رہوں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بلڈنگ اڑ جائے اور یعنی کہ اور زیادہ نقصان ہو جائے، تو یہ آیا میری خاطر ہے، میں ہی باہر نکل جاتا ہوں۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باہر جاتا ہوں۔ تو پھر میں وہاں سے یعنی کہ گاڑی سرکاری منگا کے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، بلکہ گاڑی سرکاری پہ، میری گاڑی پہ جو ایس ایچ او کی گاڑی تھی نا، وہ جعفر خان سب انسپیکٹر تھا، جعفر بلوچ صاحب سب انسپیکٹر جو جیسے واقعہ میں شہید ہوا تھا، تو وہ میری گاڑی پہ گشت کر رہا تھا۔ پھر وہ لیفٹ ہی بیٹھا رہا، میں ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ گیا پیچھے ملازم تھے، پھر میں تھانے سے باہر نکل گیا تھا۔ ریاض عباس صاحب، جب آپ کو فائنل کال آئی 9 بجے، تو انہوں نے کہا کہ باہر ہم نے حملہ آور جو ہے بھجوا دی ہے، تو آپ الرٹ ہو جائیں، آپ اندر رہے تو تب بھی آپ گئے اور باہر نکلے تب بھی گئے۔ تو ایسی سچویشن پہ جیسے میں کوئی اور بھی معاملات میں بندہ جیسے اندازہ لگاتا ہے، تو آپ کو یہ یقین تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ کرے گا، یا یہ مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری لائف ہے نا یعنی کہ پولیس اس میں دھمکیاں تو شروع سے ملتی آ رہی ہیں، اور 100% وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ دھمکی ملی
आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ना। वही हुआ कि उन्होंने आगे मुझे पिकेट लगाई थी, मैं उधर गया, वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई, आमने सामने फायरिंग। लिहाजा ये चीज़ें, ये कि ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये पहले सोचा था तो पूरी नफरी को कहा था कि ऐसा हो सकता है। 100% से 99% हो सकता है कि ये वकूआ हो सकता है। और क्योंकि मैंने उस पर मैंने और बाकी एजेंसीज और मुख्तलिफ जिस अंदाज में सारे कर रहे थे, वो सारे उसमें ये था कि ये इसका तल्लक है और ये करा सकता है, ये कर सकता है। और जब आप बिल्कुल थाना छोड़ के बाहर निकले, यकीनन आपने ये सोचा होगा कि मेरी अकेले की ज़िंदगी जो है ना वो इतनी कीमती है जितनी सबकी ज़्यादा। हाँ। आप अकेले जब बाहर निकले, सबसे पहले आपने बाहर जो उनको किस तरह देखा, कैसे हालात है, आप क्या फील किया आपने? मैं जब निकला तो हम गाड़ी लेके ना यूँ लेके आए उधर, जिनका स्टर्न लिया तो वो चौक है, चौक में गाड़ी लाए तो जाफ़र खान ने यानी कि गाड़ी तो वैसे उसे कहते हैं गाड़ी सर रोके, मैं रोका, वो गया आगे ना मुलाजम 3-4 खड़े ना कंस्टेबल्स, वो बातें कर रहे थे। तो पहले तो ये जाफ़र खान उनके पास गया, उन्हें कहता है कि आज आपको पता है कि थ्रेट्स मिली हुई हैं, आप आयतल कुर्सी का व्रत रखें, जो आप में नहीं पढ़ सकता दूसरा सुनाए, वरना एक दो और उससे ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें वो भेजता है, भेजने के बाद एकदम वापस से लेते, तो मैं उसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको, ये सामने तो खड़ा था, तो यूँ आता है ऐसे, तो ऐसे आता है तो इधर राइट साइड से एकदम एक बंदा लोगों में से ना हजूम से तो हाँ तेज कदमों से आ रहा है।